تیرے لطفِ محبت کی حالت، تیرے عشق میں، تیرے شوق میں کیا سکا ہو گئی۔ حسرت موہانی اس غزل کے شعر کے اندر، یہ چوتھا شعر ہے، اس شعر کے اندر کہتے ہیں کہ میرے محبوب، میں ہی تیری محبت کا بلند مقام اور اس کی قدر و قیمت جانتا ہوں۔ تیرے لطف محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے، کیونکہ میں ہی قدردان ہوں تیری محبت کا۔ اگر تجھے یقین نہ آئے تو آ کر دیکھ لے کہ تیرے عشق میں میری کیا حالت ہو گئی ہے۔ یہ عشق مجاز اور عشق حقیقی کا کمبینیشن ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو حسرت موہانی کے اس شعر کے اندر عاشق اپنے محبوب کی محبت میں اپنی ذات کی نفی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک ایسے عاشق کی ترجمانی کی ہے جو اپنا سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کر چکا ہے اور التجا کر رہا ہے کہ ہم تو تیری محبت کے قدردان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لیکن اے محبوب، تیرے شوق کے اندر، تیری چاہت کے اندر ہماری حالت غیر ہو چکی ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ تو غزل کا روایتی محبوب اگر دیکھا جائے، اس کا جو مجازی پہلو ہے، تو اس میں محبوب اپنے محب پر، اپنے عاشق پر ذرا بھی مہربان نہیں، اور دوسری طرف عاشق صرف اپنے محبوب سے محبت کی انتہا کا خواستگار ہے۔ لہٰذا شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، تو ایک بار آ کر دیکھ تو سے کہ تیری چاہت میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، کیونکہ محبوب جو ہے وہ روایتی طور پہ بے حس ہے اور بے مہری کا ثبوت دے رہا ہے۔ تو شاعر حسرت موہانی نے جس طرح اس شعر کو محبوب کی بے رخی سے تعبیر کیا ہے، اسی طرح مومن خان مومن نے بھی کہا تھا کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، راحت فضا نہیں ہوتا۔ تو شاعر اصل میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جو تیرے عشق کے اندر خاک ہو گئے، وہی جانتے ہیں کہ تیری قدر کیا ہے اور تیری چاہت میں ان کی حالت کہاں سے کہاں پہنچی۔ یہ اشارہ ہے اور میں اس کو لکھنے لگا ہوں۔ اللہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اور مومن کہتے ہیں کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ یعنی شاید محبوب سے شکوہ ہونا ہے کہ ہم تیری محبت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تیرے شوق کے اندر ہماری حالت غیر ہو گئی، لہٰذا اے محبوب، تجھے بھی ہمارے ساتھ مہر و محبت سے ہی پیش آنا چاہیے۔ اس غزل کا جو ہے مقطع بچے اس شعر کو کہا جاتا ہے، وہ غزل کا آخری شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر تخلص استعمال نہ کیا جائے تو ہم اسے آخری شعر کہیں گے، مقطع نہیں کہیں گے۔ تو اس شعر کے اندر چونکہ حسرت موہانی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، ان کا اصلی نام تو فضل الحسن تھا، لیکن حسرت ان کا تخلص ہے۔ موہان کے رہنے والے تھے، اس لیے موہانی مشہور ہوئے۔ تو پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ
ابتدا ہو گئی ہے۔ حضرت جب ہم نے عشق کے رستے کا انتخاب کر ہی لیا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ مزید ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر ہی مان لیں گے۔ اس کے اندر شاعر نے صنعت انتظار کا استعمال کیا ہے۔ ابتدا اور انتہا کا لفظ ہے کہ صنعت انتظار ہے، یہ شاعر کی فنی چابکدستی ہے، فنی مہارت ہے کہ وہ الفاظ کا چناؤ انتہائی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ عشق کی راہ پر بہرحال ہمیں چلنا ہے اور پھر اس کی راہ میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو ہم خاطر میں لائے بغیر اپنی منزل کی طرف رواں ہیں۔ اس لیے انسان جب کسی مقصد کو پانے کے لیے پرعزم ہو جاتا ہے تو پھر وہ خطروں سے کو خاطر میں نہیں لاتا اور وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے عزم پر گامزن رہتا ہے۔ اسی لیے وہ کیا نام ہے، آتش نے کہا تھا کہ سفر ہے شر مسافر نواز میں تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں، اور تھکے جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خواہ راہ میں ہے۔ کہ جب ہم نے ایک رستے کا انتخاب کر کے جب ایک مشن کی ہم نے ابتدا کر دی تو پھر اس کی انتہا کے لیے ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارے رستے میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اگر کسی انسان نے پھول حاصل کرنا ہو تو پھر رستے میں خار تو آئیں گے، لیکن وہ اپنے خار کو یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے کانٹے چبھ رہے ہیں، وہ پھول کو حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا یہاں عزیز طلباء آپ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر اس تعلیم کے میدان میں آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے مشن کو، اپنے عزم کو جو ہے وہ پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اس کے ساتھ اگلی غزل جو ہے پھر اگلے لیسن میں انشاءاللہ تعالیٰ عزیز ہم کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ سفر ہے شر مسافر نواز میں تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے، اور مقام تک میں ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے۔ خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار نام ہے۔ تو اس طرح یہ ہماری غزل مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوگی۔ اللہ حافظ۔